اگر تم تھک چکے ہو نا، اگر تمہارا دل اب مزید برداشت نہیں کر پا رہا، اگر تم چھپ چھپ کر روتے ہو اور ہر رات یہ سوچ کر سو جاتے ہو کہ بس اب نہیں ہوتا، تو شاید یہ ویڈیو اللہ نے صرف تمہارے لیے بھیجی ہے، کیونکہ اکثر انسان اس لمحے ہار ماننے لگتا ہے جس لمحے اللہ تعالیٰ اسے اپنے سب سے قریب لانا چاہتا ہے۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ سب ختم ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہیں، ابھی تمہاری دعاؤں کا جواب لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو سکپ مت کرنا، کیونکہ آخر تک شاید تمہارا دل وہ سکون سن لے جس کی تمہیں بہت عرصے سے تلاش ہے۔ میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ کبھی کبھی زندگی اتنی بھاری لگتی ہے نا کہ انسان بس خاموش ہو جاتا ہے، نہ کسی کو کچھ سمجھانے کا دل کرتا ہے، نہ کسی سے بات کرنے کا۔ اندر ہی اندر ایک عجیب سی جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ تم ہنستے بھی ہو، نارمل بھی دکھتے ہو، لیکن صرف تم ہی جانتے ہو کہ تم کتنی بار ٹوٹ کر خود کو دوبارہ سنبھالتے ہو۔ اور سب سے زیادہ درد تب ہوتا ہے جب تمہاری محنت، تمہاری سچائی، تمہاری وفاداری، تمہارا صبر کسی کو نظر نہیں آتا۔ تم لوگوں کے لیے اچھا کرتے ہو، لیکن بدلے میں صرف نظر انداز کیے جاتے ہو۔ تم دل صاف رکھتے ہو، لیکن لوگ تمہیں تکلیف دے جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ بھی مجھے نہیں سن رہا۔ لیکن سنو، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں سن ہی نہیں رہا ہوتا تو تم آج تک زندہ نہ ہوتے۔ تم اتنا کچھ سہ کر بھی آج تک کھڑے ہو، یہ تمہاری طاقت نہیں، یہ اللہ کا ہاتھ ہے جو تمہیں گرنے کے بعد بھی سنبھال رہا ہے۔ کبھی غور کیا کہ جب تم بالکل اکیلے ہوتے ہو تبھی اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں ایک عجیب سا سکون اتار دیتا ہے؟ جب تم ٹوٹ کر سجدے میں گرتے ہو تب دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ دور نہیں ہوتا، ہم بس اپنے درد میں اس کی رحمت دیکھنا بھول جاتے ہیں۔ اور سچ بات کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کبھی رد نہیں کرتا جو ٹوٹ کر اس کے پاس آتے ہیں۔ انسان رد کرتا ہے، دنیا نظر انداز کرتی ہے، لوگ بدل جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بدلتا۔ تمہارا رب تمہاری وہ باتیں بھی سنتا ہے جو تم کسی کو بتا نہیں پاتے، وہ آنسو بھی گنتا ہے جو تم اندھیرے میں چپکے سے صاف کر دیتے ہو۔ اور شاید اسی لیے تم آج تک قائم ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دیر کرتا ہے تاکہ تم اور مضبوط بن جاؤ۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمہیں انتظار کرواتا ہے تاکہ تم دنیا سے امید ہٹا کر صرف اسی پر توکل کرو۔ اور یہی لمحہ سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے، جب نہ راستہ سمجھ آئے، نہ مستقبل صاف نظر آئے، نہ کوئی ساتھ دے، بس اللہ تعالیٰ ہو اور تمہارا تھکا ہوا دل۔ لیکن قسم ہے، یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں سے موجزے شروع ہوتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹوٹ جانا اختتام ہوتا ہے، نہیں، کبھی کبھی ٹوٹ جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نئی شروعات ہوتی ہے۔ تمہاری روح کو صاف کرنے کا عمل، تمہیں دنیا سے ہٹا کر اللہ کے قریب لانے کا عمل۔ اس لیے ہر چیز جو ٹوٹ رہی ہے نا، ضروری نہیں کہ وہ تمہارے خلاف ہو۔ کچھ چیزیں ٹوٹ کر ہی بہتر بنتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں برباد نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ تمہیں تیار کر رہا ہے، تیار اس زندگی کے لیے جس کا تم ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہم بہت جلد ہار مان لیتے ہیں، بس تھوڑا سا اور صبر چاہیے ہوتا ہے اور ہم رک جاتے ہیں۔ بس ایک اور دعا، ایک اور سجدہ اور ایک اور تہجد، اور شاید قسمت بدلنے والی ہوتی ہے۔ لیکن انسان تھک کر کہہ دیتا ہے کہ اب نہیں ہوتا مجھ سے۔ سنو، شیطان کا سب سے خطرناک حملہ وہی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرنے کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر تم نے اب بھی اللہ پر بھروسہ کر لیا تو پھر تم کبھی کمزور نہیں ہوگے۔ اس لیے وہ تمہارے ذہن میں نا امیدی ڈالتا ہے، تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی، تم اہم نہیں ہو، کچھ نہیں بدلنے والا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے بس یقین مت چھوڑنا، اور یقین تبھی قیمتی ہوتا ہے جب ہر چیز اس کے خلاف لگ رہی ہو۔ آسان دنوں میں بھروسہ کرنا مشکل نہیں ہوتا، اصل توکل اندھیروں میں ہوتا ہے، جب کچھ نظر نہ آئے، پھر بھی بندہ کہے کہ یا اللہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن مجھے آپ پر بھروسہ ہے۔ اور یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تمہاری زندگی ابھی سست چل رہی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ دیر نہیں کرتا۔ تمہاری دعا لیٹ ہو سکتی ہے لیکن نظر انداز نہیں ہوتی۔ تمہارا دل آج رو رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ایک دن اسی دل کو اتنا سکون دے گا کہ تم اپنے پرانے درد بھول جاؤ گے، اور اس دن تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے اور سمجھ جاؤ گے کہ اچھا اس لیے اللہ نے مجھے انتظار کروایا تھا۔ تو اسی لیے پلیز آج ہار مت ماننا،
آج اپنے منفی خیالات کو جیتنے مت دینا آج اللہ تعالیٰ سے دور مت ہونا۔ اگر تمہارا دل ٹوٹ رہا ہے نا تو اسے ٹوٹے دل کو اللہ کے سامنے رکھ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں کو بہت خوبصورتی سے ٹھیک کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری رفتار نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارا دل دیکھتا ہے۔ اگر تم رینگتے ہوئے بھی اللہ کی طرف آ رہے ہو نا تو اللہ تمہیں رد نہیں کرے گا۔ تم کامل نہیں ہو، کوئی بات نہیں۔ تم کمزور ہو، یہ بھی کوئی بات نہیں۔ تم بار بار ٹوٹ جاتے ہو، پھر بھی کوئی بات نہیں۔ بس اللہ کا دروازہ مت چھوڑنا، کیونکہ جس دن انسان اللہ کا دروازہ چھوڑ دیتا ہے نا اس دن وہ اندر سے واقع اکیلا ہو جاتا ہے۔ اور جس انسان کے پاس اللہ ہو وہ کبھی حقیقت میں اکیلا نہیں ہوتا۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھلا دیا ہے تو آج کی یہ بات غور سے سنتے جاؤ، کیونکہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ خاموش ہوتا ہے، لیکن اس کی خاموشی کے پیچھے تمہاری پوری زندگی بدلنے والی ہوتی ہے۔ اور شاید تم اس وقت اپنی زندگی کے اس موڑ پر کھڑے ہو جہاں سے یا تو انسان مکمل ٹوٹ جاتا ہے یا پھر اللہ پر ایسا یقین کر لیتا ہے جو اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ اس لیے اس کو آخر تک ضرور سنتے جانا، کیونکہ یہ ویڈیو صرف ایک الفاظ نہیں ہے، شاید یہ تمہارے دل کے زخموں کا ایک مرہم ہو۔ بعض اوقات انسان اتنا تھک جاتا ہے نا کہ اس کے پاس رونے کی بھی ہمت نہیں بچتی، وہ صرف خاموش ہو جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں وہ مضبوط ہے، لیکن حقیقت میں وہ اندر سے روز تھوڑا تھوڑا ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ تم کوشش کرتے ہو خوش رہنے کی، لوگوں کے سامنے نارمل رہنے کی، لیکن رات کو جب سب سو جاتے ہیں تب تمہارا دل اللہ سے ایک ہی سوال کرتا ہے کہ یا اللہ آخر کب تک یہ انتظار، کب تک یہ تکلیف، کب تک یہ خاموش جنگ۔ اور سب سے مشکل بات پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ جب تم دعا بھی کرتے ہو اور پھر بھی حالات ویسے ہی رہتے ہیں، تب انسان سوچتا ہے شاید میری دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن سنو، اللہ ہر اس دعا کو سنتا ہے جو ٹوٹے دل سے نکلتی ہے۔ بس کبھی کبھی جو چیز تم فوراً مانگ رہے ہوتے ہو نا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر وقت لکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہر چیز تمہارے حساب سے ہو جاتی تو شاید تم کبھی اللہ کے اتنے قریب نہ آتے۔ یہ درد، یہ انتظار، یہ خاموش آزمائشیں، یہ سب تمہیں اللہ کی طرف واپس لا رہی ہیں، اور شاید اس لیے تم ابھی تک مکمل نہیں ٹوٹے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ابھی بھی تمہیں تھامے ہوئے ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم اکیلے لڑ رہے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ رات جس میں تم نے آنسو چھپائے اللہ نے دیکھی، ہر وہ لمحہ جب تم نے ہمت ہارنے کے باوجود خود کو سنبھالا اللہ نے دیکھا۔ اور اللہ کبھی بھی اپنے بندے کی خاموش تکلیف ضائع نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو وہاں تک لے جاتا ہے جہاں دنیا کی ہر امید ختم ہو جاتی ہے، تاکہ پھر انسان صرف اللہ کو پکڑ لے۔ اور یہی اصل توکل ہے، جب کچھ سمجھ نہ آئے پھر بھی دل کہے کہ یا اللہ آپ کافی ہیں۔ اور یقین کرو، جس دل میں یہ یقین آ جائے نا، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ تم شاید ابھی بھی اپنی زندگی کے سب سے مشکل مرحلے میں ہو، لیکن ہو سکتا ہے یہی مرحلہ تمہیں وہ انسان بنا رہا ہو جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسانیوں میں نہیں، اکثر آزمائشوں میں اپنے خاص بندے تیار کرتا ہے۔ اور تمہاری خاموشی، تمہارا صبر، تمہاری ٹوٹی ہوئی دعائیں، یہ سب آسمان تک جا رہی ہیں۔ بس شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم آخری لمحے میں ہار مان لو۔ وہ چاہتا ہے کہ تم دعا چھوڑ دو، تم تہجد چھوڑ دو، تم اللہ سے امید چھوڑ دو، کیونکہ اسے پتہ ہے اگر تم نے صبر کر لیا تو اللہ تمہیں وہ دے دے گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے آج ایک وعدہ کرو، چاہے حالات جیسے بھی ہوں اللہ کا ہاتھ نہیں چھوڑو گے، چاہے دل کتنا بھی روئے پھر بھی دعا کرو گے، چاہے دنیا ساتھ چھوڑ دے پھر بھی اللہ پر یقین رکھو گے، کیونکہ جس انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کا سہارا ہونا وہ کبھی مکمل تباہ نہیں ہوتا۔ تو اگر آج تمہارا دل بہت تھکا ہوا ہے نا تو بس یہ یاد رکھو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری دعا ابھی راستے میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی تمہارے لیے وہ دروازے کھولنے والا ہو جن کا تم نے صرف خواب دیکھا تھا۔ اس لیے پلیز آج ہار مت ماننا، کیونکہ کبھی کبھی انسان جس لمحے سب چھوڑنے لگتا ہے نا، اسی لمحے اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر بدلنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔